یہ سن 1980 کی بات ہے۔ ISI کے سلامتی اور انٹیلیجنس چیف کے عہدے پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ AI ترمزی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مارچ 1980 کی ایک صبح انہیں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان نے ISI ہیڈ کوارٹرز میں طلب کیا۔ بریگیڈیئر ترمزی کے مطابق جنرل اختر عبد الرحمان بہت غصے میں تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں جنرل اختر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہاری ٹیم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ آپ لوگ بند آنکھوں سے ادھر ادھر گھومتے ہو۔ اگر ہمیں فوج میں بغاوت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو پھر ISI کے اس سفید ہاتھی اور آدمیوں کے ریوڑ کا کیا فائدہ؟ 1980 کے دوران ISI کی کامیابیوں کا اکاؤنٹ کے عنوان سے اپنی کتاب میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ترمزی نے اس ملاقات کی روداد لکھتے ہوئے بتایا کہ میں نے سوال پوچھا کہ کون کر رہا ہے بغاوت کی منصوبہ بندی؟ جنرل اختر بولے، میجر جنرل تجمل کو جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا، جی۔ اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے پر انہیں ملازمت سے ریٹائر کیا جا چکا ہے۔ میرے پاس ان پر فائل بنی ہوئی ہے اور موجود بھی ہے۔ DGI کے حکم پر جنرل تجمل کی فائل منگوائی گئی اور ہم دونوں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائر ترمزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے فائل لے کر ان کے پاس گیا اور ہم دونوں کو معلوم ہوا کہ بعد ازاں کوئی منفی یا قابل غور کوئی بھی چیز ہمارے علم میں نہیں آئی۔ جنرل اختر نے بریگیڈیئر ریٹائر ترمزی کو بتایا کہ ان کے ذرائع نے انہیں خبر دی ہے کہ جنرل تجمل بغاوت کرانے کے لیے افسروں کی بھرتیاں کر رہے ہیں اور منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ جنرل اختر کے مطابق جنرل تجمل GHQ میں منعقدہ کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران خونی بغاوت کرانے یا 23 مارچ کو پاکستان ڈے پریڈ کے دوران جنرل ضیاء کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ وہی طریقہ واردات تھا جس میں مصر کے انور سادات کو قتل کیا گیا تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اسلامبو علی کی جگہ اس منصوبے میں جنرل کا بیٹا کیپٹن نوید تھا۔ جنرل تجمل کا بیٹا کیپٹن نوید فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں فرائض سر انجام دے رہا تھا جو راولپنڈی ریس کورس میں تعینات تھی۔ جنرل تجمل کے داماد میجر ریاض ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI میں تھے۔ ایک خفیہ آپریشن میں ISI نے جنرل تجمل کو بیٹے اور داماد سمیت 3 الگ الگ چھاپوں میں گرفتار کر لیا۔ بریگیڈیئر ترمزی کی یادداشتوں میں ان گرفتاریوں کو ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے فوجی بغاوت کچلنے کی سچ مچ اور اصل میں کارروائی ہو رہی تھی، اور واقعات رونگٹے کھڑے کر دینے والے ایک سنسنی خیز ناول کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ بریگیڈیئر ترمزی نے صرف ان 3 گرفتاریوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ ان گرفتاریوں کے نتیجے میں پاکستان آرمی کے اندر بغاوت کچل دی گئی۔ دوسرے الفاظ میں اس کے 2 مطلب ہیں، یا تو خفیہ ادارے کے سربراہ نے اپنے خبت میں یہ کام کیا یا پھر منصوبہ بندی کی سطح پر ہی انہوں نے یہ سازش کچل کے رکھ دی۔ بریگیڈیئر ترمزی نے اپنی کتاب میں نشاندہی کی کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل تجمل نے جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی سے لاہور میں مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جہاں سے انہوں نے اسلامی ریاست و حکومت کے خد و خال کا بنیادی تصور اور نظریاتی رہنمائی حاصل کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نئی آئی تھی اور اپنے قانونی جواز کی تلاش میں تھی۔ قابل عمل سیاسی بنیاد اور سیاسی استحکام کے فقدان نے جنرل ضیاء جیسے فوجی آمر کو انتہائی عدم تحفظ سے دوچار کر رکھا تھا۔ بریگیڈیئر ترمزی کے مطابق فوجی بغاوت کے مبینہ تینوں منصوبہ سازوں کو گرفتاریوں کا یہ اقدام مہم جوئی کی کسی فضا میں نہیں تھا۔ جنرل تجمل کو لاہور کے مضافات میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ ان کے بیٹے کیپٹن نوید کی فوجی بیرک اور داماد میجر رضوان کی سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے صدر بازار کی طرف پیدل جاتے ہوئے گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ جنرل تجمل ایک پراسرار کردار تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ریٹائر فوجی افسران نے پس منظر میں ہونے والے کئی انٹرویوز میں بتایا کہ فوج کے افسروں اور جوانوں میں تجمل کو ایک بے تحاشا ایماندار اور متقی و پرہیزگار شخص کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ شہرت بھی تھی کہ وہ دوسرے کے عقائد کو برداشت نہیں کرتے۔ دوران ملازمت تجمل سے ملاقاتیں کرنے والے ایک ریٹائرڈ جنرل کا کہنا تھا کہ ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے فوج میں وہ واحد ایماندار شخص ہیں۔ سن 1971 کی جنگ کے دوران جنرل تجمل قیدی بن گئے تھے۔ رہائی کے بعد وہ پاکستان واپس لوٹے اور حمود الرحمان انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے جہنم میں 23ویں ڈویژن کی کمان کی تھی۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں جج ایڈوکیٹ جنرل جیک کے فوجی ٹریبونل نے تجمل کو فوج سے ریٹائر کر دیا تھا۔
یہ کارروائی ان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے الزامات پر کی گئی تھی۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کے انٹرویوز کے نتیجے میں سامنے آنے والا سرکاری موقف یہ تھا کہ جنرل تجمل نے مبینہ طور پر بغاوت کی ایک نہیں 2 منصوبہ بندیاں کی تھی۔ پہلی 26 جون 1977 کو ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں بری فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے خلاف ایک اور منصوبہ بندی کی، جس میں کئی اور سینئر فوجی افسران بھی شامل تھے، جن میں ان کا اپنا بیٹا نوید تجمل بھی شریک تھا۔ سول فوجی تعلقات پر پاکستان کے نامور تاریخ دان پروفیسر حسن عسکری نے بیک گراؤنڈ BBC سے ہونے والے انٹرویو میں بتایا کہ جنوری 1980 میں مبینہ فوجی بغاوت کو کچلنے کی کارروائی آرمی کے اندر ہرگز کوئی سنجیدہ نوعیت کی پیش رفت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں سے ایک کو بھی پاکستان آرمی کے اندرونی یا داخلی مرکزی کمان کے ڈھانچے تک رسائی میسر نہ تھی، جسے GHQ کہتے ہیں۔ حسن عسکری کا کہنا تھا کہ چند ایسے افسران جنہیں نہ تو مرکزی کمان کے ڈھانچے تک رسائی تھی اور نہ وہ اس نظام کے اندر تک پہنچ سکتے تھے جو فوجی بغاوت کے لیے لازم تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا جبکہ یہ مرکزی نظام اس وقت پوری طرح سے فوجی جنتا کے قابو اور حفاظت میں تھا۔ ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں بغاوت کچلنے کی کوششیں کبھی نہیں ہوئیں، صرف بغاوت کی منصوبہ بندی کو کچلنے کی کارروائیاں کئی مواقع پر ضرور ہوئی ہیں۔ ایک سینئر ریٹائرڈ فوجی افسر نے بتایا کہ پاکستان کی فوجی قیادت پر اس وقت طاری اس خبت دماغی کا یہ واحد واقعہ نہیں۔ 1980 کے ابتداء میں جونیئر افسران کے خلاف بغاوت کے الزامات پر اور بھی اسی نوعیت کی کارروائیاں ہوئیں، ان کی گرفتاریاں ہوئیں اور فوج کے اندر اوپر سے نیچے تک نگرانی ان دنوں ایک معمول بن چکا تھا۔ جنوری 1984 میں پاکستانی انٹیلیجنس نے دوسری بغاوت کی کوشش کو اس وقت ناکام بنایا تھا جب چند آرمی میجرز اور لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک سویلین سینئر قانون دان کو انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی فوجی حکومت کے خلاف جنگ مسلط کرنے کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔ فوج کے اندر اسے بغاوت سے موسوم کیا جاتا ہے، لیکن اس بار بھی بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو پاکستان آرمی کی مرکزی کمان کے نظام تک رسائی میسر نہیں تھی۔ اس مبینہ بغاوت کا نمایاں نام لاہور کے سینئر وکیل رضا کاظم تھے، جنہیں فوجی بغاوت کے مقدمے کی سماعت کے دوران باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ ان پر انڈیا سے اسلحے کی فراہمی اور انڈین انٹیلیجنس کے اہلکاروں سے ملاقاتیں کرنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔ فوجی حکومت نے کبھی نہیں بتایا کہ انٹیلیجنس اداروں نے کتنے آرمی افسران کو گرفتار کیا تھا، تاہم صرف 14 افسران کو ٹرائل کے لیے پیش کیا گیا اور ان میں سے زیادہ تر کو ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ حسن عسکری نے تبصرہ کیا کہ 1980 میں تجمل، ان کے صاحبزادے اور داماد کی گرفتاریاں، جبکہ 1984 میں جونیئر افسران کی سرحد پار سے اسلحہ اسمگلنگ کی الزامات میں سے کوئی بھی سنجیدہ نوعیت کا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک مقدمے میں بھی کسی نے GHQ تک رسائی کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی GHQ میں داخل ہونے کی کوئی کوشش کی تھی۔ حسن عسکری کے مطابق کسی بغاوت کو کچلنے کی کارروائی کے لیے فوجی کمان کے مرکزی ڈھانچے اور نظام تک رسائی ہونا لازمی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بغاوت کے کچلنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، محض منصوبہ بندی کو کچلنے کی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بغاوت کچلنے کے معاملے میں کمانڈ سٹرکچر میں سے کسی کو لیا جاتا ہے، یا جیسا کہ عراق میں ہوا تھا کہ اعلیٰ کمان کو تہہ تیگ کر کے آپ کنٹرول حاصل کر لیں۔ بغاوت اور اسے کچلنے کے الزامات سے قطع نظر اصل میں کیا ہوا، اس سچائی کا پتہ تب ہی چل سکتا ہے جب فوجی معاملات سے متعلق امور کے تاریخ دانوں کو ان دستاویزات تک رسائی ملے جن سے ٹھوس حقائق منظر عام پر آئیں، لیکن اس معاملے میں سرکار کے اس کھاتے کا دروازہ بند رہتا ہے اور مستقبل قریب میں اس در پر لگے تالے کے کھلنے کا کوئی امکان بھی دکھائی نہیں دیتا۔